إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک صفت جو اہل ایمان کے متعلق ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے جس پر تم پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو تمہارا مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہونا اس رسول پر شاق گزرتا ہے. یعنی جس مصیبت سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچتی ہے. ما عنتم حریص علیکم، اور تمہارے نفع کے، تمہارے ہدایت اور تمہاری خیر کے وہ انتہائی حریص ہیں، انتہائی اس کی چاہت رکھتے ہیں. اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے وہ نرم ہے اور مومنوں کے لیے وہ رحم کرنے والے ہیں. اس آیت کریمہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی ہدایت کے اور ان کی خیر اور بھلائی کے انتہائی خواہاں تھے. آپ کی یہ خواہش تھی کہ میری امت کا ہر فرد اللہ کے یہاں کامیاب ہو جائے اور دنیاوی اعتبار سے بھی وہ کامیاب ہو اور اخروی اعتبار سے بھی کامیابی اس کا مقدر بنے. اسی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ہر اس چیز سے آگاہ فرمایا جو ان کے دین کو بطور خاص خراب کرنے والی تھی، ان کے دین میں کمی اور ان کے ایمان میں نقص اور کمی پیدا کرنے والی تھی. ہر اس چیز کی باریک بینی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی. اور یہی تو آپ کا مشن تھا کہ اہل ایمان کو گناہوں سے پاک کرنا، اور گناہوں میں خصوصاً وہ گناہ جو شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ گناہ جو شرک ہے اس کی خصوصیت کے ساتھ وضاحت کرنا. اسی کا بیان آپ کے سامنے گزشتہ 3 ہفتوں سے جاری ہے. اس میں کئی چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باریک باریک چیزوں کو جو لوگوں کے لیے ہدایت سے دوری کا سبب بن سکتی تھی، اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب بن سکتی تھی اور اللہ کے عذاب کا موجب بن سکتی تھی، ان چیزوں کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی. انہی میں سے آپ جانتے ہیں کہ سفر کا مہینہ ابھی شروع ہوا اور اس کے آغاز کی تاریخ سے ہم گزر رہے ہیں. اس سلسلے میں صحیح بخاری صحیح مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کا راوی ہیں، بیان کرتے ہیں، لا عدوى قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرہ ولا حامۃ ولا سفر، کہ
کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، اور ولا طیرہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ولا حامتا الو کا بولنا یا الو کی آواز کسی امر میں اثر انداز نہیں ہوتی، اور ولا سفر کے مہینے میں کوئی طرح کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کی وضاحت کی ہے۔ پہلی چیز ہے لا عدویٰ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ متعدی کا مطلب کیا ہے؟ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی بیماری کسی ایک شخص کو لگ جائے، جیسے خارش کی بیماری ہے، کھجلی کی جو بیماری ہوتی ہے، یا کوئی اور بیماری، تو وہ بیماری صحت مند آدمی کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، یعنی ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے، اور اس میں اللہ کا کوئی اذن، اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ بیماری خود بخود ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ تو اس عقیدے کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید فرمائی، اور آپ نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ہمارے یہاں چھوت چھات کی بیماری اسی کو کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک آدمی آئے اور انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے اونٹوں کے باڑے میں ایک اونٹ کو خارش کی بیماری ہوتی ہے، اور اسی اونٹ سے سارے اونٹوں کو وہی بیماری لگ جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عقیدے کی اصلاح کرتے ہوئے اس سے سوال کیا کہ وہ جو پہلے اونٹ کو بیماری لگی تھی وہ کیسے لگی تھی؟ پہلے اونٹ کو بیماری کیسے لگی تھی؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے حکم سے، پہلوں کو بیماری اللہ کے حکم سے ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پہلوں کو بیماری، یعنی آپ کا سوال ہی جواب بن گیا کہ جب پہلے کو اللہ کے حکم سے لگی تو باقی کو کس سے ہوگی؟ اللہ کے حکم سے ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ بیماری ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے لوگوں کے ساتھ جن کو برس وغیرہ کی بیماری تھی، آپ نے ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا، جس سے آپ کے اللہ پر یقین، اللہ پر توکل اور بھروسے کی ایک طریقے سے اعلیٰ مثال ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اللہ کے ذات پر بھروسہ کرنے والے تھے۔ تو کسی کو بیماری لگ جائے اگر، تو اس سے احتیاط، جیسا بھی کورونا کا سلسلہ چلا تھا، احتیاط ضروری ہے، لیکن عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی انسان کو کوئی بیماری نہیں لگتی۔ دوسری چیز فرمایا ولا طیرہ، بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، بدشگونی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے یہاں بدشگونی کیا ایک وہم ہے، بدشگونی مینس وہم، کہ بلی راستہ کاٹ دے یا الو کی آواز سن لی آپ نے، یا اس طرح کی کوشش میں نے اس سے پہلے کچھ تفصیل بیان کی۔ تو یہ بدشگونی والا جو معاملہ ہوتا ہے کہ کسی کام کے کرنے سے آدمی رک جائے، اس کو منحوس سمجھتے ہوئے کہ اب گلاس پانی کا گر گیا، کانچ کا گلاس پھوٹ گیا، اب یہ رشتہ نہیں کرنا ہے، اب یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ چیز ایسی ہے تو یہ کام کرنا زیادہ فائدہ مند ہوگا، فلاں چیز بہت لکی ہے ہمارے لیے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے یہ غیر درست ہے، اس سے ایک بندہ مومن کو بچنا چاہیے۔ اور جو بدشگونی ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الطیرۃ شرک، بدشگونی لینا یہ شرک ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ اگر یہ اعتقاد ہے کہ ایسا کرنے سے ہم کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک اصغر ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ولا حامۃ، الو کا بولنا کوئی اثر نہیں رکھتا۔ جیسے ہمارے وہ شعر ہے نا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انداز انجام گلستہ کیا ہوگا، کہ یعنی الو کا بولنا یا الو کا شاخ میں بیٹھنا یہ گلستہ کے انجام کے لیے ایک طریقے سے برا ہے، منحوس ہے۔ یہ اس طرح کی جو چیزیں رکھی جاتی ہے معاشرے میں سمجھی جاتی ہے، یہ بھی شرک اصغر کے قبیل سے ہے۔ شرک اصغر مراد چھوٹا شرک۔ اور اس کے بعد ولا سفر کے مہینے میں کوئی طرح کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ بعض لوگ سفر کے مہینے کو منحوس نہ مانتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ خیر والا سفر، بہتری والا سفر کا مہینہ، تو یہ کہنا بھی درست نہیں ہے۔ سفر کا مہینہ ایسے ہی ہے جیسے عام سارے مہینے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ویسے ہی سفر کا مہینہ ہے۔ سفر کے مہینے کو لوگ برا سمجھ کر اس سے برا شگون لیتے ہوئے اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، اس میں کوئی ایسا خاص کام جیسے رشتے کی تعین وغیرہ ہے، اس سے بھی لوگ احتیاط کرتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے۔
یہ ساری چیزیں مشرکین مکہ میں موجود تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی۔ تو یہ 4 چیزیں ہوئی۔ اب اس کے علاوہ پچھلے ہفتے میں نے جو چیز بیان کی تھی، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس آدمی نے کوئی تعویذ یا تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ میں اس میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے سنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جس نے اپنے ہاتھ میں کڑا باندھا تھا اس کو نکالنے کے حکم دیا اور فرمایا کہ کبھی تو اسی حالت میں مر گیا کبھی فلاح نہیں پائے گا۔ آپ نے یہ بھی سنا تھا کہ جانوروں کے گلے میں جو تانتے لٹکائے جاتے تھے، پٹے لٹکائے جاتے تھے بیماریوں سے بچنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی نکالنے کا حکم دیا۔ اور ہر اعتبار سے ایسی چیزیں جو بندہ مومن کے لیے عقیدے کی خرابی کا سبب بن سکتی تھی، آپ نے اس سے منع کیا۔ اب یہاں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ ہم جو تعویذ پہنتے ہیں یا ہم جو تعویذ لوگوں کو دیتے ہیں، تعویذ کا یہ پہننا یا تعویذ کا لوگوں کو دینا، یہ ہم ایسی تعویذات دیتے ہیں جو قرآنی ہیں، جس میں قرآن لکھا ہوا ہوتا ہے یا قرآن کے الفاظ یا دعاؤں کے الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم کوئی ایسی تعویذ نہیں دیتے جس میں شیاطین کا نام لکھا ہو یا شیاطین سے مدد طلب کی گئی ہو یا فرعون اور حامان سے مدد طلب کی گئی ہو۔ ہم اس طرح کی تعویذات نہیں دیتے، ہم قرآنی تعویذ دیتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں عام طور پہ کوئی ایسا آدمی جو کم پڑھا لکھا ہو وہ دھوکے میں آ سکتا ہے کہ قرآنی تعویذ ہے، اور قرآن خود ہے، قرآن کہتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کو اللہ نے اس آیت میں شفا کہا، تو قرآن سے شفا حاصل کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ ایک شبہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید سے شفا حاصل کرنے کا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ہم وہ طریقہ اختیار کریں گے یا جو طریقہ لوگ بتاتے ہیں وہ اختیار کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے جو طریقہ رسول نے بتایا وہ طریقہ اختیار کریں گے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا کبھی شفا کی نیت سے اس انداز میں کہ اس کو آپ اپنے ہاتھوں پر پھونک لیں، دم کر لیں اور اپنے پورے جسم پر اس کو پھیر لیں۔ یہ طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو ایسا طریقہ اختیار کرنا یہ صحیح ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی قرآن کی تعویذ بنانے لگے تو ہم اس سے یہ کہیں گے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا حاصل کرنے کا ایک طریقہ متعین نہیں کیا، آپ متعین کر رہے ہیں۔ یعنی جس چیز کو اللہ نے دین نہیں بتایا اس کو آپ دین بنا رہے ہیں، یہ جرم عظیم ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ایسا کرنے لگے تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ لوگ قرآن پڑھنے سے دور ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے اگر کوئی آدمی تعویذ لٹکانا شروع کر دے تو وہ یہ سمجھے گا کہ اس کے ذریعے شفا مل جاتی ہے، تو آپ قرآن کی تلاوت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو قرآن کا مقصد بھی لوگوں کو حاصل نہیں ہوگا۔ اور اس سے ایک برائی یہ ہو سکتی ہے کہ آیت الکرسی آپ نے لکھ کے لٹکا لی تعویذ بنا کے، آپ اس کو پہن کے باتھ روم میں جا رہے ہیں، اس کو پہن کے آپ بیوی سے مقاربت کر رہے ہیں، بچے کے گلے میں آپ نے لٹکا دیا اور اس کے پیر میں لٹکا دیا آپ نے، تو اب وہ بچے کا رطوبت پیشاب وغیرہ وہاں پر لگ رہی ہے، اور اس طریقے سے کبھی کبھی گندگی لگ جاتی ہے اور کچھ، تو کس کی بے حرمتی ہو رہی ہے؟ قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ آپ نے اس کو تعویذ بنا کے لوگوں کو گلے میں لٹکا دو دیا، لیکن اس بے حرمتی کا ذمہ دار کون ہے؟ اور تیسری بات یہ کہ قرآنی تعویذ کا پہننا، لٹکانا یا اس کا بنانا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے ہمیں نہیں بتایا گیا، لہٰذا اس سے پرہیز کرنا یہ لازم ہے۔ اس کے بعد ہم تیسری چیز دیکھتے ہیں کہ رقیہ شرعیہ، رقیہ دعا کے معنی ہے، قرآن کی آیتیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئی دعاؤں کو پڑھنا اور مریض پر اس کو دم کرنا، اس کے کیا اصول ہیں، اس کے کیا ضابطے ہیں؟ انتہائی مختصر یہ کہ رقیہ شرعیہ کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ آپ نے خود بھی رقیہ کیا ہے، یعنی اپنے اوپر آپ نے دعاؤں کو پڑھ کے دم کیا، اور بسا اوقات آپ نے بعض صحابہ یعنی اپنے نواسوں پر بھی آپ نے دعائیں پڑھ کر دم کی، اور بعض صحابہ کرام کے سلسلے میں آپ نے حکم دیا کہ ان کو دم کیا جائے، یعنی ان کو دعائیں پڑھ کے پھونکی جائے۔ تو رقیہ شرعیہ کرنا یا رقیہ شرعیہ کروانا، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو ہماری شریعت میں جائز ہے۔ اب اس کے 3 اصول ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جب آپ رقیہ شرعیہ کریں گے یا کروائیں گے کسی سے، تو رقیہ شرعیہ کرنے یا کروانے میں سب سے پہلی چیز آپ کے دل میں یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو رقیہ کر رہے ہیں یا جو رقیہ کروا رہے ہیں، اس میں اگر ہم کو شفا ہوگی
تو وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوگی۔ رقیہ شرعیہ میں فی نفس ہی وہ شفا دینے کی یا نقصان کو دور کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے، لہٰذا پہلا اعتقاد یہ ہو کہ اس رقیہ کے کرنے سے شفا ہم کو اللہ تعالیٰ دے گا، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ، جو رقیہ آپ کر رہے ہیں وہ شریعت کے مخالف نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ میں نے بتایا تعویذ پہننا، ہمارے یہاں جو بندش کی جاتی ہے گھروں کی، اس میں کیلے ٹھوکے جاتے ہیں گھر کے چار کونوں میں، اس طریقے سے گاڑی جب آدمی نہیں خریدتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے یہاں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں لیمو مرچی اور اس میں کچھ تار وغیرہ لٹکاتے ہیں کہ یہ بلاؤں سے بچنے کا ذریعہ ہوگا۔ تو یہ ایک طریقے سے انسان شر سے، نقصان سے بچنے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے، تو یہ طریقہ اختیار کرنا کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ ایسا رقیہ جو شریعت کے مخالف نہ ہو آپ کر سکتے ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ رقیہ کرنے میں حرج نہیں ہے جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو۔ دعائیں پڑھیں آپ، قرآن کی تلاوت کریں، اور کوئی اور دعا پڑھ رہے ہیں آپ، جب تک کہ آپ کر سکتے ہیں، جب تک کہ اس میں کسی طرح کا کوئی شرک نہ پایا جاتا ہو۔ اس میں بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب یہ ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے، قرآن کی آیتوں سے اور اللہ کے اسماء اور اس کے صفات کے ذریعے سے ہی آپ دم کریں اور جھاڑ پھونک کریں۔ اور اس کے علاوہ تیسری چیز جو ہے، جو اور اہم ہے، کہ جو بھی آدمی سے رقیہ آپ کروائیں گے یا آپ کریں گے تو وہ کیا کر رہا ہے یہ واضح ہونا چاہیے۔ اب وہ ایسا پڑھے کہ کوئی واضح ہی نہیں اس کے اندر، آپ وہ پڑھ رہا ہے۔ اب وہ ہمارے یہاں ایک جگہ معاملہ ایسا ہوا تھا کہ کسی مزار میں ایک خاتون، ہمارے سے 50 کلومیٹر 40 گاؤں کا علاقہ ہے، وہاں پہ مسئلہ ہوا کہ وہ بیٹھے وہ رحل لے کے بیٹھے رہے اور ایسے گھومتی رہے، پڑھتی رہے۔ تو کہا کہ یہ کیا پڑھتی ہے؟ تو بولے قرآن پڑھتی ہے۔ ہمارے یہاں حافظ صاحب تھے، بولے چلو میں سنوں ذرا کون سا قرآن پڑھتی ہے۔ جب گئے تو بس وہ جیسے میں نے پڑھ کے بتایا ویسے ہی پڑھے، اس سے کچھ سمجھے ہی نہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ فراڈ ہے۔ تو ایسا رقیہ، ایسی دعائیں جو کسی کو سمجھے ہی نہ، اب پڑھنے والا یا رقیہ کرنے والا یہ آپ کے بس کا نہیں ہے، یہ سب ہم لوگ کو سمجھتا ہے، تو آپ اس سے رقیہ نہ کروائیں، کیونکہ آپ کو کب دھوکہ دے گا، کب آپ کے ساتھ فراڈ کر جائے گا، یہ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے گھروں کے دروازوں پر یا گھروں کے دیواروں پر بعض گھروں میں ایسی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو بطور تعویذ کے لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کا لکھنے کا اسٹائل الٹا ہوتا ہے، یعنی لفظ سیدھا لکھا جاتا ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے الٹا لکھا ہوا دکھے گا، یعنی کہ لکھنے والے نے کیا لکھا، پڑھنے والا کیا پڑھے، دونوں کو نہیں سمجھا۔ تو ایسا رقیہ آپ کو نہیں کرنا ہے، ایسا دم، ایسا جھاڑ پھونک یا اس طریقے سے ہم کو علاج نہیں کرنا ہے جو طریقہ ہم کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اور جو طریقہ واضح نہ ہو، مبہم ہو، پوشیدہ ہو، ہم کو ایسا علاج نہیں کرنا ہے۔ ایسا علاج کرنے کی وجہ سے ایسا ممکن ہے کہ آپ اس میں شرک میں پڑ جائیں۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی تھیں جو اس سلسلے میں تھی۔ اب اگر کوئی آدمی رقیہ شرعیہ نہ کروائے، جیسے اس کو بیماری ہے، کچھ پریشانیاں ہیں، اور وہ رقیہ شرعیہ اگر نہ کروائے، خود سے کرے، بہت اچھی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بنا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان میں سے پہلا آدمی وہ ہوگا، پہلی قسم ان لوگوں کی ہوگی جو رقیہ نہیں کرواتے، دم اور جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو بدشگونی نہیں لیتے، اور تیسرے وہ جو بدشگونی نہیں لیتے اور داغ نہیں لگواتے۔ تو داغ لگوانا زخم کے اوپر ایک علاج کا طریقہ ہوتا تھا، یہ جائز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر بندہ مومن کامل بھروسہ کرے کہ اگر میں کسی سے رقیہ کرواؤں گا تو کہیں نہ کہیں توکل میں کمی واقع ہوگی، کہیں نہ کہیں میرا دل اس بات پر جائے گا کہ نہیں، وہ مولوی صاحب جو علاج کرے نا اس سے بڑی تاثیر ہے، تو اس سے عقیدے میں خلل پیدا ہو یا توکل میں کچھ کمی واقع ہو۔ اسی مناسبت سے یہ جو ایسے افراد جو 70,000 ہوں گے اور بنا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، وہ یہ 3 کام نہیں کرتے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، خالصتاً اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو وہ اس طرح کی چیزوں سے
جو اس کے توکل میں کچھ کمی پیدا کرنے والی ہے وہ اس سے احتیاط کرتا ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ علاج کے لیے جائز طریقہ اختیار نہ کریں، بلکہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ضرورت ہے آپ رقیہ کروا سکتے ہیں، آپ کو ضرورت ہے آپ داغ لگوا سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ اور کوئی آدمی اگر خالصتاً صرف اللہ پہ بھروسہ کرے اور ان چیزوں کو ترک کر دے تو یہ چیز اس کے لیے کمال توکل میں کمال پیدا کرتی ہے، اس کو توکل میں کامل بناتی ہے، اور اس کی توحید میں، اس کے توکل میں کوئی طرح کی کمی نہیں آنے پاتی۔ تو ایسے 70,000 لوگ بنا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اب کوئی آدمی بیمار تھا، بستر مرض پہ تھا، بیماری کی حالت میں ہے، اب کوئی شخص ایسا آیا جو رقیہ جانتا ہے، دعائیں جانتا ہے، اور آپ نیند کی حالت میں تھے، یا آپ نے اس سے مطالبہ نہیں کیا کہ وہ آپ کو رقیہ کرے، دعائیں پڑھ کے دم کرے، اور اس نے دعا پڑھ کے آپ پر دم کر دی، تو کیا آپ اس فضیلت سے محروم رہ جائیں گے؟ نہیں، اس لیے کہ آپ نے اس سے دعا پڑھ کے دم کرنے کا مطالبہ نہیں کیا، اس نے اپنی خوشی سے آپ کو دم کیا ہے۔ لہٰذا یہ اس حدیث میں جو فضیلت بیان کی گئی کہ 70,000 افراد بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جو رقیہ نہیں کرواتے تھے، تو آپ اس فضیلت سے محروم نہیں رہیں گے، اس واسطے کہ آپ نے رقیہ کروانے کا اس کو حکم نہیں دیا ہے، اس سے درخواست آپ نے نہیں کی ہے۔ یہ ایک وضاحت تھی۔ اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رقیہ شرعیہ یا جنوں اور شیاطین کی کو دور کرنے کے حوالے سے گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ رقیہ شرعیہ میں ضروری ہے کہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیتوں کو پڑھے اور دعاؤں کا اہتمام کرے۔ ہمارے ہاں آسیب اور جنات وغیرہ کے اثرات کو دور کرنے کے لیے لوگ ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں جو طریقہ غیر شرعی ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آسیب کے اثرات کو دور کرنے کے لیے بھیڑیے کی کھال اپنے گھر کے دروازے پہ لٹکاتے ہیں۔ بھیڑیے کی کھال جو لاؤ وہ لٹکائیں گے تو آسیب دور ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کسی گھر سے شیاطین اور جنوں کے اثرات کو بھگانے کے لیے شیاطین اور جنوں کے نام کی اپنے گھر کے دروازے پر بلی دیتے ہیں۔ یہ میں نے سمجھانے کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال کیا۔ آپ یوں سمجھیں کہ جانوروں کو اپنے گھروں کے دروازوں پر ذبح کر کے جان دیتے ہیں کہ اس جان دینے کی وجہ سے جن اور شیاطین یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ صحیح مسلم کتاب الوضحی میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور کو ذبح کیا۔ اب اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے آپ نے ذبح کیا، آپ نے شرک کیا، یہ شرک اکبر ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ مومن آسیب کے اثرات کو ہٹانے کے لیے اس طرح کا عمل کرتا ہے تو یہ ناجائز اور حرام ہے اور یہ شرک ہے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جنوں سے اور شیاطین سے، اس طرح کے لوگوں سے، وہ اس طرح کی چیزوں سے اپنے دل میں وہ ڈر اور خوف محسوس کرتے ہیں کہ کہیں وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ تو یہ چیز بھی ایسی ہے جو بندے کو شرک کی طرف لے کر جانے والی ہے، اس لیے کہ خوف کیا ہے؟ خوف ایک قلبی عبادت ہے، خوف ایک قلبی عبادت ہے، اور یہ اللہ کے سوا کسی اور کا خوف رکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، الا یہ کہ وہ فطری خوف ہو۔ جیسے سانپ کو آپ نے دیکھا، بچھو کو دیکھ لیا، آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں ڈس نہ لے، اور اس طریقے سے کسی جگہ آپ گئے وہاں اندھیرا تھا تو کبھی کبھی انسان کو اندھیرے میں ڈر لگتی ہے، کبھی کبھی تنہائی میں ڈر لگتی ہے، اس طرح کے فطری خوف ہیں۔ تو یہ فطری خوف تو سمجھ میں آتا ہے، اسی گنجائش موجود ہے، لیکن کیا جن اور شیاطین کو آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا، تو آپ بلا وجہ یہ محسوس کریں کہ آپ اپنے گھر میں ہیں تو کہیں جن اور شیاطین نقصان نہ پہنچا دیں، یہ چیز غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم شیاطین اور جنوں سے نہ ڈرو، وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو صرف مجھ سے ڈرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خوف عبادت ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان یہ خوف رکھتا ہے کہ فلاں مشہد ہے، فلاں مزار ہے یا فلاں درخت ہے، اس جگہ جانے سے مجھ کو مار پڑ گیا، مجھ کو نقصان پہنچ گیا، یہ خوف اس طرح کے خوف میں داخل ہے۔ نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو جب ہود علیہ السلام نے دعوت توحید دی تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا
کہا تھا ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، کہ ہم کو لگتا ہے کہ ہمارے معبودان میں سے کسی معبود نے تجھے نقصان پہنچا دیا، تو ان معبودان کی پکڑ میں، ان کے جھپٹے میں آ گیا۔ انہوں نے کیا کہا تھا ہود علیہ السلام نے کہ انی اشہد اللہ واشہد، میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتا ہوں، واشہد انی بریء مما تشرکون، اور میں گواہی دیتا ہوں، میں برات کا اظہار کرتا ہوں اس شرک سے جو تم کرتے ہو۔ گویا کہ ہود علیہ السلام کو انہوں نے اپنے معبودان سے ڈرایا کہ تو ہمارے معبودان کے جھپٹے میں آ گیا ہے، تیری عقل بگڑ گئی ہے، تیرا ذہن خراب ہو گیا ہے، لہٰذا تو اسی لیے اس طرح کے بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ یعنی وہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں بہکی ہوئی باتیں کرتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے یہاں اگر کوئی آدمی یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ کوئی جن، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی فلاں، کوئی ڈھما آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے، یا آپ نے اس کے خلاف کوئی بات کی، کوئی توحید کا پیغام پیش کیا تو آپ اس کے جھپٹے میں آ گئے، یا کوئی آدمی بیمار ہوا تو آپ نے اس کے متعلق یہ سوچا کہ یہ فلاں جگہ گیا تھا اس لیے وہاں لپیٹے میں آ گیا، تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے ناجائز ہے، ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ تو اس اعتقاد سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ ایسے ہی شرک کی ایک قسم ہے کہ کوئی آدمی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ اس گم شدہ چیز کو معلوم کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کے پاس میں جائے جو کاہن ہے یا جادوگر ہے یا ایسا جھاڑ پھونک کرتا ہے جو شرعاً درست اور صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں فرمایا کہ من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول، کہ اگر کوئی آدمی کسی عراف یا کاہن کے پاس جاتا ہے، نجومی یا ایسے آدمی کے پاس میں جاتا ہے جو اپنے اندازے سے مستقبل کی خبریں بتاتا ہے اور جو کچھ اس نے کہا ہے وہ اس کی بات کی تصدیق کر لیتا ہے، تو فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی شریعت کا انکار کیا۔ صرف بندہ جائے، تصدیق کر لے اس کی بات کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت کا انکار لازم آتا ہے۔ اس میں لوگوں نے سوال کیا کہ اس کی یعنی ایسا کرنے کی وجہ سے آدمی کفر اکبر کا مرتکب ہوگا، یعنی اسلام سے خارج ہو جائے گا، یا پھر وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ تو اس سلسلے میں دو باتیں تحقیق کر کے بتائی گئی۔ ایک بات یہ کہ ایسا کرنے سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، بلکہ وہ کفر اصغر کا مرتکب ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، کفر اصغر کا مرتکب ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم کوئی بات نہیں کہیں گے کہ وہ آدمی شرک اکبر کا مرتکب ہے، یعنی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، یا پھر وہ آدمی کفر اکبر کا مرتکب ہے، کفر اصغر کا یا کفر اکبر کا، ہم دونوں بات نہیں کہیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے ایسے ہی، کیونکہ سخت بات کہی گئی ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی عراف کے پاس میں جاتا ہے تو وہ اللہ کے رسول پر نازل کی گئی شریعت کا انکار کرنے والا ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ یہ بھی شرک اصغر یا کفر اصغر کی اقسام میں سے ہے۔ اگر ہمارے یہاں میں مثال دے کے سمجھاؤ تو واضح ہو کہ کسی کے یہاں شادی بیاہ کا معاملہ طے نہیں ہو رہا ہے، یا کسی کے یہاں روزی برکت نہیں ہو رہی ہے، یا کوئی اور معاملہ ہے، تو یہ کسی ایسے شخص کے پاس میں جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے یا معلوم کرنے کے لیے کہ معاملہ ہے کیا۔ کسی نے شادی باندھ دی ہے، کسی نے روزی کو باندھ دیا ہے، اب وہ جو بابا ہوتا ہے یا جھاڑ پھونک کرنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہاں تمہارے گھر میں تمہارا دشمن کون ہے؟ فلاں ہے، ہاں پھر یہی ہو سکتے ہیں، یہی ہے۔ تو یہ ہے کسی کاہن کے پاس میں جانا اور اس سے اپنے معاملہ، اس کے پاس اپنا معاملہ رکھنا، اور پھر وہ جو بولتے ہیں اس کی تصدیق کرنا، اس سے خاندان میں جھگڑے پیدا ہوں، آپس میں انتشار پیدا ہو۔ ہماری شریعت ان تمام باتوں سے ہم کو روکتی ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس میں آخری چیز ہے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لینا، نفسانی خواہشات کے مطابق چلنا۔ آپ پورا قرآن پڑھ جائیں، پورے قرآن میں آپ کو جہاں نفس کی خواہش کی بات ملے گی، آپ قرآن کے اندر مذمت ملے گی ہمیشہ۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے؟ اور دوسری آیت میں ہے کہ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، آپ ان کی خواہش نفس کی پیروی نہ کریں، فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک دیں گے، دور کر دیں گے۔ خواہشات سے نفس کی پیروی کی ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن ہم اس کو مختصراً یوں سمجھ لیں کہ شریعت اسلامیہ کا جو حکم ہم کو جس طرح سے دیا گیا ہے، ہم اس حکم پر اس طریقے سے عمل کریں۔
اگر ہم اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں۔ پھر شریعت کے احکامات کو اپنے ذہن کے مطابق یا اپنی سہولت کے مطابق شریعت کے احکامات کو ڈھال لینا، شریعت کے احکامات کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال لینا، یہ بھی نفسانی خواہشات میں شامل ہے۔ شریعت کے ان احکامات کو تلاش کرنا جس میں رخصت کے پہلو موجود ہو، جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص اچھا خاصا ہے، وہ شریعت کے ان احکامات پر عمل کر سکتا ہے جس کی اس کو طاقت ہے، اب وہ چھوڑ کر کے وہ رخصت کے پہلو اختیار کرے، یہ بھی خواہشات نفس میں شامل ہے۔ ایسے ہی وہ آدمی جو علماء کے ان اقوال کو تلاش کرتا ہے جو مرجوح ہے، راجح نہیں ہے، یعنی کسی دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے کسی عالم نے کوئی اجتہاد کیا ہے اور وہ اجتہاد صحیح ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں اور اس عالم کے اجتہاد کو لے جو آپ کے نفس کے مطابق ہے، جس پر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ رخصت اس میں زیادہ ہے، تو یہ بھی چیز کیا ہے، یہ نفسانی خواہشات میں شامل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے۔ ایسے ہی ہر وہ شخص جو گناہ کا کام کرتا ہے، شہوت رانی کرتا ہے یا شہوات کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو یہ شخص بھی اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ رہا ہے۔ ایسا ہی وہ شخص ہے جو قرآن و حدیث کی کسی دلیل کے آ جانے کے بعد اپنے مسلک کو، اپنے امام کو فالو کرتا ہے یا اپنے مسلک اور اپنے امام کی تعلیمات کو قرآن و حدیث کے مقابلے میں دلیل بناتا ہے یا اس پر عمل کرنے کے لیے حجت اور جھگڑا کرتا ہے، تو وہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اپنی نفس کی خواہش کی پیروی کر رہا ہے، لہٰذا وہ آدمی گنہگار ہے۔ یہ گناہ گاری کبھی شرک اصغر کی شکل میں ہوگی، کبھی کفر اصغر کی شکل میں ہوگی، اور کبھی ایسا ہوگا کہ شریعت کا کوئی حکم کا، شریعت کے کسی حکم کا انکار اس سے لازم آئے گا۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی نفسانی خواہشات کو میرے تابع نہ کر دے۔ تو اپنے آپ کو اور اپنی نفسانی خواہشات کو ہمیں شریعت کے تابع کرنا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں ہمیں جو حکم جس طرح دیا گیا ہم اس حکم کو اس طرح کریں، اور جس حکم سے روکا گیا ہے ہم اس حکم سے اسی طریقے سے رک جائیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار ہم کو 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی رخصت دی ہے کہ آدمی سفر کی حالت میں ہے تو ظہر کی نماز کے ساتھ عصر کو ملا لے، پہلے ظہر پڑھے پھر عصر پڑھ لے، اور عصر پڑھے تو ظہر کو مؤخر کرے، یعنی پہلے ظہر پڑھے عصر کے وقتوں میں اور پھر عصر پڑھ لے۔ اس طرح جمع بین الصلاتین ہے، مغرب میں عشاء کو ملا لے یا مغرب کو مؤخر کر کے عشاء میں مغرب کو ملا لے، اس طریقے سے 2 نمازوں کو سفر میں جمع کر لے۔ اب اس رخصت کا آدمی استعمال اپنے حساب سے کرنے لگے کہ چلو یہ تو سفر کی حالت میں ہے لیکن وہ حضر کی حالت میں ہے، یعنی اپنے گھر پر ہے، آرام سے ہے، اور بلا کسی عذر کے، بنا کسی وجہ کے وہ آدمی 2 نمازوں کو جمع کرے، تو اس میں کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی داخل ہے۔ اس طریقے سے نماز کا وقت ہو گیا، اب وہ بلا وجہ نماز کے وقت سے مؤخر کر کے نماز کو پڑھے۔ اب ظہر کی نماز کا وقت اگر ہمارے یہاں کے ٹائم کے حساب سے 12:40 کو شروع ہوتا ہے اور 1 بجے جماعت ہوتی ہے، اب وہ بلا وجہ 1:30 بجے، 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے یا پھر بلا وجہ اس کو عصر میں مؤخر کر رہا ہے، اس طرح اگر وہ کر رہا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے نفس کی خواہش پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ سودی لین دین سے اللہ نے منع کیا، گھما پھرا کے کہیں سے مولوی صاحب کا فتویٰ جیب میں لائے اور کہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہ دارالحرب ہے، یہاں سود جائز ہے۔ سودی لین دین میں لکھنے والے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اور کہا کہ گناہ برابر ہے وہ آدمی۔ اب بینک میں نوکری کر رہا ہے، جیب میں فتویٰ ہے اس کے کہ ہمارے مفتی صاحب کا فتویٰ ہے کہ آپ اپنی محنت کا کھا رہے ہو، جبکہ اللہ کا رسول لعنت فرمائے کہ سود کی گواہی دینے والا، اس پر لکھنے والا، یہ سب گناہ میں برابر ہیں، ان سب پر لعنت ہے۔ تو لکھنے والے پر، گواہی دینے والے پر، لینے والے پر، دینے والے پر، سب پر لعنت ہے، گھما پھرا کے اس کو جائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ نفسانی خواہشات کی پیروی ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ وہ لوگ ہفتے کے دن، یعنی وہ سنیچر کے دن مچھلی نہ پکڑا کریں۔ اب اللہ نے آزمائش کے طور پر ایسا کیا کہ سنیچر کے دن مچھلیاں ندیوں میں، تالابوں میں بہت زیادہ آ جاتی، تو ان لوگوں کے دل میں لالچ آئی اور انہوں نے کیا کیا کہ جمعہ کو جال ڈال دیا اور اتوار کو نکالا، اور یہ کہا کہ ہم نے سنیچر کو پکڑا کیا، نہیں، جمعہ کو جال ڈالا، اتوار کو نکالا، یہ ذہانت بتا رہے تھے وہ لوگ۔
اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان کو بندر اور سور کی شکل میں تبدیل فرما دیا. ان کی جو صورتیں تھیں، شکلیں تھیں، اللہ نے ان کو بگاڑ دیا. تو نفسانی خواہشات کی بنیاد پر آدمی دنیا کے عذاب سے بھی دوچار ہوتا ہے اور آخرت کے عذاب سے بھی دوچار ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا